العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی قدر، ماتم داران مظلوم سید الشہداء، ماشاءاللہ آپ مسلسل ادائے سرکار سید الشہداء کر رہے ہیں. یقیناً تھکن بھی ہوگی، یقیناً آپ تھکے ہوں گے، لیکن یقین جانیے اس تھکاوٹ کے احساس کو اگر دور کرنا ہے تو کبھی اس غریب کو یاد کریے جس نے کربلا سے کوفہ سے شام سفر طے کیا. عزیزانو، آپ کو اپنی تھکن کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کچھ لمحہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا، اس کے بعد ربط مسائل. بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. عزیزان مظلوم کربلا، کبھی بھی اگر محسوس ہو کہ آپ تھک رہے ہیں، کبھی بھی محسوس ہو کہ آپ عزا یا جلوس عزا میں نہیں چل پا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ صرف تصور کریے گا کہ 4 برس کی سکینہ کربلا سے کوفہ سے شام پیدل چلی ہے. عزیزانو، میں کچھ باتیں عرض کروں. دیکھیے، مسلسل رسول خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوایا، ہر مقام پر پہچانوایا، لیکن دنیا نے ان کی عظمت اور منزلت کو اس قدر و منزلت کے ساتھ نہیں پہچانا جس قدر و منزلت کے ساتھ پہچاننے کی ضرورت تھی. ہم گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے، آپ اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کو نرم بستر مل جاتا ہے، سونے کے لیے یہ چادر مل جاتی ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ حسین کی 4 برس کی سکینہ، جس کو کربلا سے لے کے کوفہ تک سوائے تماچوں کے کچھ نہیں ملا، سوائے تماچوں کے سکینہ کو کچھ نہیں ملا. عزیزانو، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا کہ آپ آج 25 محرم ہے، آج شہادت امام زین العابدین ہے، آپ سکینہ کے مصائب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میرا غریب سجاد جو پورے سال زندگی بھر رویا ہے کربلا کے بعد، وہ صرف 2 مصائبوں پر روتا رہا. کہا میرے شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن میرے گھر کی میراث تو یہ نہیں ہے کہ ایک بچی کو تماچا لگایا جائے اور میری پھٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں. یہ سجاد کے گھر کی میراث تو نہیں ہے. عزیزانو، انصاف سے بتائیے. آپ کے سامنے چند روایتیں بیان کرتا چلوں گا، آپ بہت احتیاط سے آرام سے میرے ساتھ سفر کریے گا. عزیزانو، جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، میں صرف جناب سید سجاد کے حوالے سے مصائب بیان کروں گا. جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو ظالم ادھر سے لشکر لے کر چلے ہیں جدھر تمام شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے.
میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. انصاف سے بتائیے، اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کا جنازہ رکھا ہو اور اس میں تاخیر ہو رہی ہو تو آپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ کس طرح میں جلدی سے اس جنازے کو دفنا دوں اس سے پہلے کہ میرے گھر والے نہ مر جائیں. آپ یہی چاہتے ہیں نا. عزیزانو، قیامت کی روایت سنیے. جب قافلہ چلنے لگا ہے تو چوتھا امام میرا ایک جنازے کے قریب جا کر رک گیا. جنازے کے قریب جا کر رک گیا. آپ نے سنا ہے نا امام حسین علیہ السلام کے اوپر کس طرح کے مظالم ہوئے. آپ نے سنا ہے نا. برداشت کر پائیں گے کس طرح کے مظالم تھے. میرا چوتھا امام مصائب پڑھ رہا ہے. کہتا ہے جب میں اپنے بابا کے جنازے کے قریب پہنچا ہے تو میں نے دیکھا جس انگلیوں میں بابا کی انگوٹھیاں ہوتی تھی وہ انگلیاں غائب تھی. میں نے دیکھا کہ جن ہاتھوں میں بابا کی کلائی ہوا کرتی تھی وہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ میں اپنے بابا کا سینہ دیکھوں ہر جگہ پر تلوار کے نشان ہے. ارے میں اپنے بابا کو پہچانوں تو کس طرح پہچانوں. شہزادی زینب کہتی ہے میں نے دیکھا سجاد کا عالم یہ تھا کہ سجاد اب نہیں تو اب پرواز کر جائیں گے، اب شہادت کر جائیں گے. ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. جب شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ہے نا تو ادھر جناب سجاد مخاطب ہوئے بہن بھوبی زینب کی طرح. جیسے ہی مخاطب ہوئے ایک مرتبہ کہا یہ ماجرا کیسا ہے. کہا بیٹا سجاد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم بابا کے مظالم نہیں برداشت کر پا رہے ہو. میں اونٹ سے اتر سکتی تھی لیکن میں نے گرا کر چاہا کہ میں نہیں چاہتی کہ ایک امام شہید ہو چکا ہے اور دوسرا امام اپنے بابا کا جنازہ دیکھ کر زندہ نہ رہ سکے. ہاں دادارو، جب یہ ماجرا دیکھا میرا چوتھا امام پھوپھی زینب کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے، بابا کا جنازہ دیکھیے. کیا اس عالم نے آپ نے کبھی اپنے بھائیوں کو دیکھا تھا؟ ارے جیسے ہی شہزادی زینب کو لے کر میرا چوتھا امام حسین کے جنازے کے قریب آ کر بیٹھ گیا. کیا دیکھا؟ شہزادی زینب نے بھیا حسین کا لاشا دیکھا، قرار میں آیا، رونے لگی، دل تڑپ گیا. ارے قیامت تو اس وقت ہوئی جب سجاد تھے، زینب تھی، ارے 4 برس کی بچی جنازے کے قریب بابا کا جنازہ تڑپ کر کہتی ہے بابا. اس طرح تو آپ کو نہ بھیجا تھا میں نے. بابا آپ کی پیشانی، بابا آپ کا سینہ، اس سینے پر سکینہ سوتی تھی. بابا آپ کا سینہ تو سلامت تھا. بابا ارے یہ کیا کر دیا ظالموں نے میرے بابا کا لاشا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. جناب زینب نے قافلے کو سوار کیا. یہ قافلہ چلا. 2 سے 3 روایتیں جلدی آپ تک پہنچاؤں گا. عزاداران مظلوم کربلا، آپ گلی گلی گوشے گوشے یا حسین کی ماتم کی صدا بلند کر کے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا اس انجمن کی سب سے پہلے بانی کا نام سید سجاد تھا. سب سے پہلے بانی کا نام سید سجاد تھا. عزاداران مظلوم کربلا، اب وہی روایت سنیے. آپ جلوس برآمد کرتے ہیں نا، اب سنیے کربلا کوفہ اور کوفہ سے شام یہ لشکر چلا کیسے ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ابن عتیبہ نامی ایک شخص تھا. شام میں وہ اپنے خیمے میں موجود تھا. اس نے چاہا، اس نے سنا کہ بہت شور اور جشن کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ باہر آیا. اس نے بغل والے خیمے میں جھانک کر دیکھا اور پوچھا یہ جشن اور شور کی آواز کیسی ہے.
تو ایک مرتبہ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، یزید نے ان کو کربلا میں قتل کر دیا، آج ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ابن عتیبہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا اس قافلے کے قریب پہنچا، جانے کے بعد میں نے دیکھنے کے بعد کیا دیکھا، کچھ بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ خواتین یہاں تشریف فرما ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا کہ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ارے ہر بیوی رو رہی ہے، کسی کا سر زخمی ہے، کسی کا چہرہ زخمی ہے، ہاں ایک ضعیف اور لاغر ہے جو اس قافلے کے آگے آگے کھڑا ہوا ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں اس غریب کے پاس پہنچا، ضعیف کے پاس جا کر کہتا ہوں ارے تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا قصور کیا تھا، کس وجہ سے تم کو قتل کر دیا گیا یا تمہارے گھرانے کو قتل کر دیا گیا؟ ایک مرتبہ کہا ابن عتیبہ تم نے ہمیں نہ پہچانا۔ ارے ابن عتیبہ تڑپ گیا، کہتا ارے یہ کون ہے جس نے میرا نام نہیں پوچھا بلکہ میرا نام لے کر کہا۔ ارے ابن عتیبہ جیسے ہی سر کو اٹھایا کہا مولا ارے معاف کریے گا میں نے پہچانا نہیں کہ مولا میرا غریب حسین کہاں ہے۔ ایک مرتبہ کہ میرا مولا سجاد کہتا ہے اے ابن عتیبہ وہ دیکھو ایک موضع پر جو سر بلند ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے وہی میرے بابا کا سر ہے۔ ارے ابن عتیبہ کہتے ہیں مولا کوئی خدمت ہو تو بتائیے، مولا کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ اب قیامت کا فکرہ سنیے، بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہیں، اب سوچئے چوتھا امام میرا جملہ کہتا ہے ابن عتیبہ تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو بتا دو۔ ایک مرتبہ میں کہوں گا عالم تصور میں اے مولا جو سب کو بانٹتے ہو وہ آج کسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں، عجب نہیں میرا چوتھا امام کہ ابن عتیبہ ارے میں چاہتا ہوں میری پھوپھیاں بہنیں بے مکنا چادر ہے، تم ان پیسے سے بازار جاؤ چادریں خرید کر لاؤ اور میری پھوپھیوں کے سر پر ڈالو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ابن عتیبہ جیسے ہی آیا بازار میں آیا چادریں خریدنے کے بعد اس نے جیسے قافلے کے قریب آیا ہر ایک بیوی کے سر پر چادر رکھی، ہر ایک بیوی کے سر پر چادر رکھی۔ جیسے ہی ابن عتیبہ نے چادر رکھی کچھ قدم پیچھے ہٹا تھا، ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار انیوں کو لگائے ہوئے قریب آئے، بیویوں کے سر سے پھر سے چادریں اتارنے لگے۔ ارے بیویاں پھر سے شرمندہ ہو گئی، سر کو جھکا لیا۔ ابن عتیبہ تڑپ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا کوئی اور خدمت ہو تو بتائیے۔ کہ ابن عتیبہ کچھ پیسہ اور ہے؟ کہ مولا 10,000 درہم ہے۔ کہا ارے یہ جو سپاہی ہے یہ پیسوں کے چاپلوس ہیں، ان کو پیسے دے کر کہو ارے جو نیزوں پر سر لیے ہوئے ہیں یہ سر لے کر آگے چلے گئے، اس لیے کہ اب تماشائیوں کا مجمع آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں اور بہنوں کو بغیر چادر کے یہ تماشائی دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک قیامت چوتھے امام کی سنی، ایک روایت اور سنی، اسی شام سے پہلے کوفے کی یہ روایت ہے۔ عزاداروں ہر بیٹے کو، ہر باپ کو اپنے بیٹے پہ ناز ہوتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے پہ ناز ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے یہی ٹوٹا ہوا قافلہ تھا، ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم ابن حبیب،
حبیب ابن مظاہر کا بیٹا، اس نے کوفے میں دیکھا کہ نو کی میدہ پر میرے باپ کا سر بلند ہے. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. نو کی میدہ پر میرے باپ کا سر بلند ہے. یہ آگے بڑھا، خولی سے کہنے لگا یہ میرے باپ کا سر ہے، مجھے دے دو تاکہ میں اپنے باپ کا سر لوں اور لے جا کر ان کے دھڑ سے لگا کر ان کو دفنا دوں. اب قیامت کا جملہ سنیے. خولی کہتا ہے نہیں، جب تک میں یہ شام لے کر نہیں جاؤں گا کا جتنا پیسہ کہے گا میں دوں گا، مجھے یہ سر دے دے. کا خولی کہتا ہے میں نہیں دوں گا. ایک مرتبہ یہ دوڑتا ہوا تڑپ کر واپس آیا. اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، ایک چھوٹا سا لشکر بنایا، اس نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد باپ کا سر لینے میں کامیاب ہو گیا. لیکن جب کامیاب ہو گیا اس نے جملہ کہا کہ سید سجاد کے سینے پر تیر لگ کر لگا. ارے عزیزانے، اس نے کہا ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بعد کا شاہ ارے کوئی نہ کرنے جا پائے کیسے بلند کر سکتا ہے. ارے سید سجاد طلب کر کہتے اے بابا میں مشیت کا پابند، معاف کرنا تیرا جنازہ 3 دن کا بے گور و کفن. اجرکم اللہ. آپ نے یہ بھی روایت سن لی. ہاں غداران مظلوم کربلا. اب میں آپ کے سامنے چوتھے امام کی وہ آخری ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں. آج شہادت امام زین العابدین ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرا مولا رویا نہیں ہے بلکہ خون کے آنسو رویا ہے. میں انصاف سے بتاؤں گا، آپ چاہیے جا کر پتہ کریے یا سائنس والوں سے پوچھیے یا میڈیکل کے جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے پوچھیے، اگر انسان 1 گھنٹہ لگاتار روئے تو مر جائے گا. 40 سال یا 35 سال تک میرا غریب روتا رہا اور آنسوؤں سے نہیں روتا رہا، خون کے آنسوؤں سے روتا رہا. جب کوئی آ کر کہتا تھا مولا خاموش ہو جائیے تو یہ کہتا تھا میرا مولا کہتا تھا میں کیسے خاموش ہو جاؤں، میرے سامنے تو میرے دادا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، میں کیسے خاموش ہو جاؤں. میرے سامنے تو میری بہن کے تماچا پڑا، میں کیسے خاموش ہو جاؤں. میری بہنوں کے درے لگائے جاتے تھے، میں کیسے خاموش ہو جاؤں. میرا چوتھا امام مسائل سنا رہا کہ میں کیسے خاموش ہو جاؤں. ارے میری ماں، ارے میری بہنیں بے مقدار جائیداد میری آنکھوں کے سامنے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، جب امام کا آخری وقت آیا، 5واں امام آ کر میرے مولا کے پاس بیٹھ گیا. کہتے ہیں بابا کچھ وصیتیں ہیں تو کر دیجئے. میرا چوتھا امام وصیتیں کرنے شروع کرتا ہے. اب آخری وقت ہے، سن 95 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی. سن 95 ہجری میں. اب سوچئے غریب کا پن کس طرح نکلا ہے. زہر کی شدت ہے، 4 دن کی تڑپ ہے. میرا مولا ابھی تک زندہ تھا. وصیت کرنے کے بعد میرا مولا خاموش ہو گیا. ایک مرتبہ 5ویں امام سے میرا مولا کہتا ہے بیٹا باقر تم کربلا میں کتنے برس کے تھے. سنیے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کبھی ان کو باہر بھیجیے اور بھیجنے کے بعد کہیے بیٹا کیا واقعہ گزرا، تو وہ ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے. میرا 5ویں امام سے پوچھتے ہیں بیٹا باقر کربلا میں تم کتنے برس کے تھے. میرا 5واں امام کہتا ہے مولا بابا میں 3 برس کا تھا. کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ سب بتاؤ جو کربلا میں ہوا. اب سنیے، 5واں امام کہتے ہیں بابا آپ کی یہ کیفیت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں مصائب کیسے بیان کروں. کا بیٹا باقر اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہارا بابا اسی طرح تڑپتا رہے گا. ایک مرتبہ میرا مولا باقر مصائب بیان کرنا شروع کرتا ہے. کا بابا صبح عاشور کے بعد
کربلا میں وہ قیامت شروع ہوئی ہے۔ ارے میں نے دیکھا کبھی اصحاب کبھی انصار، کسی کا لاشا حسین ہاتھوں پہ لے کر، کسی کا لاشا کاندھے پہ لے کر۔ ارے میں نے قیامت کا وہ منظر دیکھا بابا، ارے لاشا نہیں آیا، علم آیا، علمدار نہیں آیا۔ بابا میں نے وہ قیامت بھی دیکھی جب میرا جد حسین ایک لاشا لے کر کربلا کے میدان میں کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ ایک ایک مصائب پر چوتھا امام روتا جا رہا ہے، گریا کرتا جا رہا ہے، آخری وقت ہے میرے مولا کا، ایک ایک مصائب پر گریا کر رہے ہیں، کہتے ہیں آگے بتاؤ بیٹا آگے بتاؤ، ایک ایک بتا رہے ہیں، بتاتے جاتے ہیں۔ کہا بابا آپ کو نہیں پتا، جب خانے میں آگ لگا دی گئی بابا میں چھوٹا سا تھا، میں نے دیکھا خانے کے باہر کھڑا تھا، ایک خانے میں کچھ شکی گھسے، اس خانے میں ایک 4 برس کی بچی تھی بابا، میں نے دیکھا ایک ظالم تازیانہ لہراتے ہوئے اس بچی کے قریب پہنچا، بابا اب سنیے پانچواں امام کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر، بھائی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کریے گا۔ پانچواں امام کہتا ہے ارے بابا میں نے دیکھا وہ بچی بہت سہم گئی تھی، بہت چھوٹی سی تھی، ظالم کے آگے کھڑی تھی، ارے ظالم آگے بڑھتا تھا بچی پیچھے ہٹتی تھی، بابا میں نے دیکھا ایک مرتبہ ظالم بچی کے کانوں تک ہاتھ لے گیا، ارے کان سے گوشوارے چھین لیے بابا، بچی کے کان زخمی ہو گئے بابا، میں نے دیکھا۔ وہی ظالم کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے میں سکینہ ہوں۔ کا باپ کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی باپ کا نام سنا سکینہ کہتی میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے۔ ارے بچی جیسے ہی باپ کا نام بتاتی ہے، پانچویں امام نے کہا بابا میں ہاتھوں کو جوڑا ہوں، مجھ سے بیان نہیں کیا جا رہا۔ بابا بچی کے سامنے جیسے ہی بچی نے باپ کا نام لیا، پہلا تماچا ظالم کا بچی کے گالوں پر، پہلا تماچا بچی کے گال پر ظالم نے مارا۔ عزاداروں سارے مصائب سنائے، جیسے ہی مصائب سنائے ایک مرتبہ پانچواں امام کہتا ہے میرے بابا کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن کیا کروں میرا بابا چاہتا تھا مصائب سنے۔ میں نے دیکھا میں ایک ایک مصائب بتا رہا تھا، میں نے یہ بتایا کہ راستے میں خواتین کی آگوش سے گر گر کر بچے شہید ہوتے رہے بابا، میں نے دیکھا بیویاں بھی گری بابا، ایک بچی مقتل میں کھو بھی گئی بابا، میں نے سارے مصائب بتائے بابا۔ پانچواں امام مصائب بتاتے ایک مقام پر آ کر رک جاتے، کہا بابا میں ہاتھوں کو جوڑوں یا مصائب بیان کروں؟ کہا بیٹا باقی پورے مصائب سناؤ۔ ارے میں چاہتا ہوں آخری وقت میں اپنے بابا پر گریا کر کے جاؤ، آخری وقت ایک مرتبہ پانچویں امام کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا بیویاں تھیں، کچھ سر تھے، ایک بیوی تھی، سر پہ دیکھا ایک یہودی عورت آئی، اس نے سر دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ایک روایت ملتی ہے جناب علی اکبر شب عاشور چوتھے امام کے پیروں کو بوسہ دے رہے تھے،
جناب علی اکبر چوتھے امام کے پیروں کو بوسہ دے رہے تھے. کسی نے پوچھا یہ بوسہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جناب علی اکبر نے عجب نے ایک جملہ کہا کہ میرا بھیا بڑا نازک ہے، میرا بھیا بڑا نازک ہے، کل انہیں پیروں میں نہ جانے کون کون سے کانٹے چبھیں گے، کن کن راستوں سے لے جایا جائے گا. تو میں نے یہ فکر سنا. پانچویں امام نے جب یہ روایت بیان کی تو بابا اس عورت نے کہا، اس سر کو دیکھ کر علی اکبر کا سر تھا، کہا اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. ارے انہی عورتوں میں سے ایک خاتون باہر آئی، کہا اے خادمہ تجھے نہیں پتا اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے. ارے بیٹے کا ساتھ ماں کے سامنے چار مرتبہ ماں ہر ایک لمحہ مرتی ہے. ماں کا جگر ایک ایک لمحہ کرتا ہے. اجرکم اللہ. بس آخری روایت آپ کی ارباب رحمت تمام مسائل بیان کیے. پانچویں امام نے آخری مسائل بیان کیے کہ بابا میں نے دیکھا سب کے سروں سے چادریں چینی جا رہی تھی. ادھر جب چادر چیننے کا نام سنا ادھر چوتھے امام کے روح سے بلند سے روح پرواز کر گئی. امام قوت نہ لا سکے، مسائل برداشت نہ کر سکے. پانچواں امام گھر کے باہر آیا. میرے مولا کو غسل و کفن ملا. آخری روایت سن لیجیے، دلوں کو تھام لیجیے. میں معافی چاہتا ہوں جن کے کمزور دل ہے، خواتین حضرات سے معافی چاہتا ہوں. اداداروں پانچواں امام باہر آیا، غسل و کفن ہو گیا. آخری دیدار کے لیے عورتیں آئیں، بہنیں آئیں، ماں آئی. آنے کے بعد ایک مرتبہ آخری دیدار ہونے لگا. جب آخری دیدار ہو رہا تھا تو بہت زوروں سے خاتونوں کی آواز پانچویں امام کے کانوں میں آئی. کانوں میں جیسے ہی آواز آئی میرا مولا پانچواں امام دوڑتے گھر کے اندر تشریف لایا. آنے کے بعد کہتے یہ وجہ کیا ہے؟ ارے یہ شور کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے پانچویں امام کا دامن تھام کر کہا ارے جب ہم ان کے منہ پر کفن اڑاتے ہیں ارے وہ کفن سفید تو رہتا ہے لیکن ارے خون کے آنسو کا سنسار، خون کے آنسو سے کفن سرخ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پانچواں امام قریب آتا ہے، اپنے بابا کے چہرے سے کفن ہٹا کر کہتا ہے بابا قیامت ہو گئی. بابا اب وجہ کیا ہے رونے کی؟